میں 3 باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نصیحت کے ہم بھی محتاج ہیں اور سب لوگ محتاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس۔ یہاں پر علماء کرام کی تشریف آوری ہے، بہتر سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی بات کی اور کہا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سود مند ہو، فائدہ مند ہو، فائدہ بخش ہو۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری شخصیت سے یا ہم سے لوگ مستفید نہیں ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے تہذیب و تمدن سے، ہمارے رہنے رہن سہن سے، ہمارے طور طریقے سے، ہمارے گفتار اور کردار سے اگر لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ لکھ لیں کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر اور ہمارے رہن سہن سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ لکھ لیں کہ ہم اچھے انسان ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اچھے انسان بننا ہے۔ اچھے انسان وہ نہیں جس کے پاس مہارت ہیں، بہترین کاریاں ہیں، نہیں، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے جیے۔ اور الحمدللہ اس حدیث کے پس تناظر میں تعریف نہیں بلکہ تحسین کے طور پر حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 4 سال کی مدت میں 2 سال سے جس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، دوسرے کے غم کو اپنا غم تصور کرتے ہیں، قوم کے بچوں کے مستقبل کا فکر جس کے سینے میں ہے، قوم کے بچوں کے مستقبل کے تعلق سے جس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، جس کو میں نے محسوس کیا، جس کو میں نے دیکھا، جس کو میں نے سمجھا، وہ شخصیت آپ بھی جانتے ہیں جو اس تمام ذمہ داری کے سربراہی کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس لیے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ ہو، بہتر انسان وہ ہے۔ بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں، کون آدمی ہے جو عیش و آرام کو چھوڑ کر دنیا میں کون سا آدمی ہے، ابراہیم پٹنم میں کون سے ایسے آدمی ہے جو بتائیں کہ قوم کے بچوں کے مستقبل کے فکر کے لیے اپنے عیش و آرام کو قربان کرتے ہیں؟ کون انسان ہے؟ لیکن ہمارے پاس ابراہیم پٹنم کی کچھ ایسی شخصیت ہے جس کے پاس ہر قسم کے آشائش و آرام کی چیزیں ہیں، تمام چیزیں ہیں اور یہاں سے بہتر زندگی ہے، لیکن انہوں نے تمام قربانیوں کو، امریکہ جیسی جگہ کو، بہترین گھر کو، بہترین کھانے کو قربان کر کے محض اس لیے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہر 3 مہینہ پہ آتے ہیں تاکہ ہمارے ابراہیم پٹنم کے بچوں کے مستقبل اچھا ہو سکے، ہمارے بچے دیندار بن سکے، ہمارے بچے توحید پرست بن سکے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس نے 35 سال پہلے جہاں ابراہیم پٹنم کے اندر شرک و بت پرستی کا دور ڈالا تھا، لوگ قبروں کے پجاری تھے، لوگ بدعت و خرافات کے رشیا بن چکے تھے، ایسے پرآشوب دور میں ایک شخصیت تھی جس کو میں نہیں کہتا، آپ لوگوں کے زمانے میں سنا کہ وہ شخصیت اخبار کی شخصیت تھی جس نے ابراہیم پٹنم کے اندر توحید کا علم کو اونچا کیا، توحید کے دعوت کو عام کیا، اور آج جتنے بھی ابراہیم پٹنم کے اندر توحید پرست ہے یہ انہی کی کاوش ہے جس کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خیر الناس بنیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج یہاں 6-7 افراد ہیں جس کو میں جانتا ہوں، 7 ایسے افراد ہیں شیخ محترم نے کہا جمعہ کے تعلق سے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیے۔ آج 5-6-7 شخص تھے جو ہمارے چہروں کے سامنے آ گئے، اگر وہ مان لیں، یہ عزم کر لیں کہ ہمارے پاس اسکول ہو، اسکول کل بن جائیں گے، کل بن جائیں گے، اللہ نے وہ مال دیا، وہ طاقت دی ہے، کل اسکول بن سکتے ہیں،
دین سے کافی دور ہے، نماز سے دور ہے، عقائد سے دور ہے، اخلاقیات سے دور ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ ابراہیم پٹنم کے وہ اشخاص جو مالدار ہے، جس کو اللہ نے مال دی ہے، اپنے مال کو خرچ کریں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے اور اسکول کا انتظام کریں۔ اگر آپ اسکول کا انتظام نہیں کریں گے تو آج آپ یہاں بیٹھے رہیں، کل قیامت کے روز اللہ سے سوال کرے گا، مال دیا کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال کرے گا۔ دوسری بات کی کہانی وہ یہ ہے کہ شیخ محترم نے ادب کے تعلق سے کچھ بات کہی، میں ایک شعر کے ذریعے سے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یتیم کون ہے؟ جس کے پاس ماں باپ نہیں ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، ادب نہ ہو، جس کے پاس ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، طریقہ تکلم نہ ہو، طرز کلام نہ ہو، گفتار کرنے بات کرنے کا ادب نہ ہو، اخلاق سے گری ہوئی بات کرنے والے ہو، وہ یتیم ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کے والد نہیں ہے، یتیم وہ ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے بیٹے کے پاس، جس کے بیٹیوں کے پاس، جس کے بہو کے اندر، بیوی کے اندر ادب نہ ہو، اخلاق نہ ہو، کردار نہ ہو، وہ یتیم انسان ہے، وہ شخص یتیم ہے۔ ہم یتیم نہ بنیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ نے کیا کہا حضرت نے کہ تم میں سب سے بہتر کون انسان ہے؟ جن کے اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق والا بنے، اچھے کردار والا بنے۔ یہ پیغام ہے، اپنے بچوں کو باادب بنائیں، بااخلاق بنائیں۔ اگر ہم نہیں بناتے ہیں تو یاد رکھیے یہ اولاد ہمارے لیے جہنم کا ذریعہ ہے۔ اور آخری بات، ایک حدیث کا کے بات ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے در حقیقت اللہ کا ادا نہیں کیا۔ اس موقع سے میں سب مسجد توحید کے ذمہ داران، مسجد نور کے ذمہ داران اور مسجد فاطمہ اور مسجد ابراہیم، مسجد محمدیہ کا کچھ لوگ نہیں آئے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان ذمہ داروں کو توفیق دے، ان کے دل میں کوئی خواہش ہے اللہ اس کی نفرتوں کو دور کرے، چونکہ نفرت کی بازار ابراہیم پٹنم میں گرم ہو رہی ہے۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صدر ہوں، حاکم ہوں، نفرت کی بازار ختم کریں، اس میں اہل علم بھی شامل ہے۔ عالم ہو کر کے نفرت اور بغاوت رکھتے ہیں، اس کو ختم کیجئے۔ تو سب سے پہلے میں مسجد توحید کے ذمہ داران اور جو بھی مساجد ہیں، مسجد فاطمہ ہے، ان کے تمام جو لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ محترم مولانا عبدالواحد مدنی حفظ اللہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کا لبیک کہا اور ہمارے جو فاصلوں میں دوری تھی آپ کے ذریعے سے اس دوری کو ختم کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور ابراہیم پٹنم میں ایک پیغام جائے گا کہ ہم ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں۔ ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، اگر ایک ہوں گے تو ہم مضبوط ہوں گے، اور بکھر جائیں گے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں، اس کو ختم کریں۔ بغض ہے، ختم کریں۔ نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، ہنس کے ملتے ہیں، دل میں نفرتیں ہیں، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مسکراہٹ دل میں بھی ہو اور زبان پہ بھی ہو، چہرے پہ بھی ہو۔ میں شیخ محترم کا اپنی طرف سے، تمام طلبہ کی طرف سے اور بالخصوص جو ہمارے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، بالخصوص ڈاکٹر ابرار صاحب اور ہمارے محترم شخصیت ہم سب کے امیر ابراہیم پٹنم کے امیر محترم اقبال صاحب کی طرف سے میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب سے ابراہیم پٹنم کے اندر دین کی خدمت دے، دین کی بنیاد پر ایک جگہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی ابراہیم پٹنم کے اندر توحید کی مضبوط قلعے کو گاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کو قبول شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمارے کچھ مہمان سٹی پہ تشریف لائے ہیں دعوت پر، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، وہ ہمارے مربی رہ چکے ہیں، ہم تو پڑھ چکے تھے، میری مراد عبدالعزیز صاحب ہیں جو ہمارے مربی ہیں، اس نے ہمیں سوارا،
ہم جب عالم بن کر آئے تو پہلی مسجد تھی مسجد توحید جو بن رہی تھی، ہم نے وہاں کام کیا، ان کے اشارے سے کام کیا۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں تمام مسجد کے امام سے کہنا چاہتا ہوں کہ مقامی طور پر ہم حالات نہیں جان سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ذمہ داروں کی وہ بات سنیں جو معاشرے کے حق میں اچھا ہو۔ اگر ہم ذمہ داروں سے مل کر کام کرتے ہیں تو وہ سے مسئلے حل ہوں گے۔ ہم یہ نہ کہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم بڑے فاضل ہیں، ہم کر جائیں، نہیں، ہم ذمہ دار کے ساتھ کا کام کریں۔ یہی وجہ ہے جب ہم نے ذمہ داروں سے مل کر کام کیا، ان کی باتوں کو قبول کیا، تو سٹی پیٹ کے اندر ایک ایسا انقلاب آیا جس کو لوگ جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، جانتے ہیں کہ وہاں کا انقلاب آیا۔ بہرحال میں اپنے اس مربی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بت پدہ شرم زدہ ماحول میں آپ کی استقامت اور اوروں کی محنت سے وہاں کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور مزید دین کی خدمت دیتا رہے، ان کے بچوں کو دیندار بنائے، ان کے گھر والوں کو دیندار بنائے، اور ان کے جتنے بھی کوششیں ہیں اللہ کو شرف قبول سے نوازے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اعتبار کر دو الفاظ بول کر بات ختم کروں۔ دو الفاظ میری بات کی اہمیت ہے۔ سلمان اسلامی کیمپ کے اندر جو انعام کا سلسلہ تھا تو اس میں ہم لوگ رکھے تھے 5 سبجیکٹ رکھے تھے، اس کے بعد 40 دن جو بچے نماز پڑھیں گے، بچے اور بچیاں، ان کے لیے انعام رکھیں گے۔ آپ جو سائیکل دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے اپنی کوشش نہیں لائی، بچوں کے ڈیمانڈ تھے۔ جہاں تک بچوں کا مسئلہ ہے تو بچوں کے والدین سے کی رضامندی کے بعد ہم نے سائیکل کا انتظام کیا۔ پوچھئے کہ بھائی تو جو بچیاں تعلیم کے اعتبار سے اور نماز کے اعتبار سے اچھے تھے، ہم نے جس کو بنایا اس کے لیے ہمارے بابا بھائی ہیں، وہ آئیں اور انعام کا جو لسٹ آپ سے وہ پیش کریں نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، میں آپ تمام سے دعا درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھے کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ